میرے محترم سامعین، ہم سب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی مسلمان سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن سوڈانی حاجی عادل عثمان شقاق الگ ہی جذبہ محبت رکھتے تھے۔ وہ 2 روز قبل حج کی نیت سے دریائے نیل کے کنارے اپنے گاؤں سے قاہرہ پہنچے اور قاہرہ سے سعودی ایئر لائن کی فلائٹ سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں طیارے کی کھڑکی سے بادلوں کو جھانک جھانک کر دیکھتے تھے اور ساتھ والے حاجیوں سے پوچھتے تھے، شہر محبت کب آئے گا؟ شہر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب آئے گا؟ مدینہ منورہ کب آئے گا؟ 67 سالہ عادل عثمان شقاق کو کیا معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ مدینہ طیبہ دیکھنے نہیں جا رہا، وہ مدینہ طیبہ میں ہمیشہ کے لیے رہنے جا رہا ہے۔ عمر بھر کی کمائی جوڑ کر حج اور مدینے کا سفر کرنے والے ہی جان سکتے ہیں کہ یہ سفر کیسا گزرتا ہے، دل کی حالت کیا ہوتی ہے، کتنی بار آنسوؤں کا ساون امڈتا ہے اور کتنی آنکھوں کو چکمہ دے کر دل کے آنگن میں برس جاتا ہے۔ عادل عثمان شقاق کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ وہ بار بار پوچھتا تھا، مدینہ کب آئے گا؟ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کب حاضر ہوں گے؟ سعودی ایئر لائن کے عملے کے مطابق اسی اثناء میں اسے ہارٹ اٹیک ہوا۔ اسے ابتدائی طبی امداد دی گئی، کچھ دیر سانس بحال رہی، لیکن جو ہی جہاز نے مدینہ منورہ کے ایئرپورٹ پر لینڈ کیا، عادل عثمان شقاق کی روح پرواز کر گئی۔ اسے پہلے ہسپتال میں اور پھر غسل دے کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم لایا گیا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پاس مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور بقیع الغرقد جنت البقیع میں اسے دفنا دیا گیا۔ محبت کے دل بھی الگ ہوتے ہیں اور ان کی دھڑکنیں بھی الگ ہوتی ہیں۔ کہاں عمر بھر نیل کے ساحل پر بکریاں چرانے والا ایک سادہ سا انسان، اور کہاں آقائے کل جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بستی۔ عادل عثمان شقاق، یار کتنا سونا دل تھا تمہارا، بند بھی ہوا تو کہاں آ کے ہوا۔ قافلے والے حج کرنے مکہ مکرمہ پہنچ گئے ہیں اور عادل عثمان کے دل نے اسے ہمیشہ کے لیے مدینہ منورہ میں روک لیا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔